اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم تحفہ عالی مدد۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور بہت بہت مبارک ہو، اور ساتھ ہی ہمارے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام کا ظہور بھی بہت بہت مبارک ہو۔ 17 ربیع الاول یہ وہ دن ہے جو نہایت بابرکت دن قرار پایا، اور سالت مآب کا ظہور اس دن ہوا، اور ہمارے چھٹے امام کا بھی ظہور اسی دن ہوا تھا۔ خلاق عالم نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے، جن میں 313 رسول باقی نبی تھے۔ رسولوں میں 15 ولی العزم تھے۔ ان انبیاء اور مرسلین پر ایمان ضروری ہے۔ انہیں معصوم، منصوص، عالم علم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا گیا تھا۔ یہ نہ صرف بطن مادر بلکہ بدر و فطرت میں ہی نبی بنائے گئے تھے۔ انہیں انبیاء اور رسول میں ہمارے نبی اور رسول ابوالقاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، جنہیں خلاق عالم نے اپنے نور عظمت و جلال سے ظہور فرمایا تھا۔ وہ نوری تھے، ان کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ خالق کائنات نے ان کی نبوت اور رسالت کو دوام دے کر اس سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن چونکہ سلسلہ تخلیق کا جاری رکھنا مسلم تھا اور ضرورت تبلیغ کی بقا لازمی تھی، لہٰذا اس دنا و بنا خدا نے اپنے ازلی فیصلے کے مطابق باب نبوت بند کر کے امامت کا لابدی دروازہ کھول دیا، اور 12 اماموں کے ان اسماء کی بزن رسول وضاحت کرا دی جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ نوری مخلوق بھی سائے سے بے نیاز تھی، اسے بھی خدا نے معصوم، منصوب، عالم علم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا۔ یہ حجت خدا بھی ہیں اور امام زمانہ بھی۔ یہ نوری مخلوق بھی سائے سے انہیں خدا نے اسلام کی حفاظت، دین کی ضیانت، کائنات کی امامت اور رسول خدا کی خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ اب ہم آپ کو مختصر سا واقعہ رسول خدا کے ظہور کا بتاتے ہیں۔ آپ کے نور کی وجود کی خلقت بروریہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے ہوئی تھی۔ آپ کے جو والد ہیں وہ جناب عبداللہ بن عبد المطلب اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آپ کا ظہور ہوا تھا۔ اب جب رسول خدا زمین پر تشریف لانے لگے، کیونکہ ان کا ظہور ہوتا ہے، آپ کے ظہور میں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو نہایت حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی تھی۔ آپ نے ظہور ہوتے ہی ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی، اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ شیطان ملعون کو رحم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے، تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام دنیا کے کونے اور دیگر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کے مقامات منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانت کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے اور ان کے موکل محبوس ہو گئے۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی وہ کاشان میں ہے، وہ خشک ہو گئی۔ وادی سما جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہو گئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محل کسریٰ میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنکڑے زمین پر گر پڑے، اور تاج کسریٰ شگافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی وہ فوراً بجھ گئی۔ وہ واقعات ہیں جو رسول خدا کے ظہور کے دن یا اس کی شب ظہور کی رات رونما ہوئے تھے۔ اس سرزمین پہ رسول جب زمین پر آئے ہی تھے تو اتنے سارے واقعات رونما ہوئے کہ فارس کا جو ایک عالم دین تھا اس کو ایک خواب بھی آیا تھا، اس کی حکومت سے جڑا ہوا وہ خواب تھا۔ وہ بھی کافی مشہور واقعہ ہے، شاید کچھ لوگوں نے نہ پڑھا ہو، لیکن وہ بھی واقعہ رسول کی جب ظہور کی رات کا دن تھا، اس رات کو اس عالم دین کو وہ واقعہ خواب آیا تھا جس میں اس کی حکومت یا اس کی بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دینے کا نشان تھا۔
تو بات صرف اتنی ہے کہ رسول خدا کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ بیان نہیں کوئی کر سکتا عام شخص۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم با علم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ اسی بنا پر آپ اپنے باپ کے خلیفہ اور وسیع قرار پائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی وحی خدا کے ترجمان، ہم ہیں علم خدا کے خزینہ دار اور ہم ہی لوگ معصوم ہیں۔ خدا نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہماری معصیت سے دنیا والوں کو روکا ہے۔ اور آپ اہل بیت علیہ السلام اور سادات کی عظیم ترین فرد تھے اور آپ مختلف قسم کے علوم سے بھرپور تھے۔ آپ ہی سے قرآن مجید کی معانی کے چشمے پھوٹتے رہے ہیں اور آپ کے بحر علم سے علوم کے موتی جڑتے رہے ہیں۔ آپ ہی سے علمی عجائب و کمالات کا ظہور کے انکشاف ہوا تھا۔ اگر آپ کی بھی ظہور کی بات کریں تو آپ کی بھی باتاریخ 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق بنتا ہے اور آپ کا ظہور بھی مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ آپ کی ظہور کی جو تاریخ خداوند عالم نے بڑی عزت دے رکھی ہے، احادیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ آپ کے ظہور کے بعد ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے اور یہی میرے بعد جانشین ہوگا۔ اگر آپ کے اسم گرامی، کنیت اور القاب کے بارے میں بات کریں، آپ کا اسم گرامی جعفر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور آپ کے القاب صادق، صابر، فاضل، طاہر وغیرہ ہیں۔ رسول خدا نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت جعفر بن محمد کو لقب صادق سے موصوف فرمایا تھا اور اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ صدق مقال کی وجہ سے آپ کے نام نامی کا جز صادق قرار پایا تھا۔ جعفر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شرعی نہر ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا یہ لقب رکھا گیا ہے۔ چونکہ آپ کا فیض علم نہر جاری کی طرح تھا، اسی لیے اس لقب سے منسوب کیا گیا۔ اب آپ کے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ عبد المالک بن مروان کے عہد میں ایک مناظرہ پایا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو ویسے بے شمار علمی مناظرے فرمائے۔ آپ نے ڈھیروں قدریوں، کافروں اور یہودی و انصار کو ہمیشہ شکست فاش دی ہے۔ کسی ایک مناظرے میں بھی آپ پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ عہد عبد المالک بن ابن مروان کا ذکر ہے کہ ایک قدریہ مذہب کا مناظرہ اس کے دربار میں آ کے اس کے علماء سے کیا۔ بادشاہ نے حسب عادت اپنے علماء کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اس قدریہ مناظرے سے مناظرہ کرو۔ علماء نے اس سے کافی زور آزمائی کی مگر وہ میدان مناظرہ کا کھلاڑی ان سے نہ ہار سکا اور تمام علماء عاجز آ گئے۔ اسلام کی شکست ہوتے ہوئے دیکھ کر عبد المالک نے فوراً ایک خط امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا اور اس کی تاکید میں کی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ امام کی خدمت میں جب اس خط کا پہنچا تو آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، میں ضعیف ہو چکا ہوں، تم مناظرے کے لیے شام چلے جاؤ۔ امام اپنے پدر بزرگوار کے حسب الحکم مدینہ سے روانہ ہو کر شام پہنچ گئے۔ عبد المالک ابن مروان نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بجائے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ ابھی کم سن ہیں اور وہ بہت پرانا مناظرہ ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی اور علماء کی طرح شکست کھا جائیں، اس لیے مناسب نہیں کہ مجالس مناظرہ پھر منعقد کی جائے۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ تو گھبرا نہیں، اگر خدا نے چاہا تو میں صرف چند منٹوں میں مناظرہ ختم کر دوں گا۔ آپ کے ارشاد کی تائید درباریوں نے بھی کی اور موقع مناظرہ پر فارقین آ گئے۔ چنانچہ قدریوں کا عقیدہ ہے کہ ہند ہی سب کچھ ہے، خدا کو بندوں کے معاملے میں کوئی دخل نہیں اور نہ خدا کچھ کر سکتا ہے، یعنی خدا کے حکم اور قضاء و قدر ارادے کو بندوں کے کسی امر میں دخل نہیں۔ لہٰذا حضرت نے اس کی پہل کرنے کی خواہش میں فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک
بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم سورہ حمد پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کی جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور بس تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور پھر مجھے اس کا جواب دو کہ جب خدا کو تمہارے اقتدا کے مطابق تمہارے کسی معاملے میں دخل دینے کا حق نہیں تو پھر تم اس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر مجلس کا مناظرہ ختم ہوا اور بادشاہ بے حد خوش ہوا، یعنی آپ تب کم سنی کے عالم میں تھے تو آپ مناظرہ جیت کر آئے تھے اور آپ نے اسلام کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ایسے آپ نے بہت سے واقعات اور مناظرے لڑے ہیں اور آپ نے شکست کبھی نہیں کھائی اور آپ ہی سے علوم کی نہر جاری ہوتی ہے۔ آپ کے تو فضائل اور علوم پہ الگ الگ ہزاروں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں الگ الگ زبانوں میں، پر میری جتنی سعت تھی میں نے وہ بیان کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اللہ حافظ۔